السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور ہم سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ الاخلاص۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو آج سورۃ الاخلاص کو تجوید کے ساتھ سیکھنے سے پہلے آج ہم اس کی امپورٹنس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی امپورٹنس کیا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں، اپنی جماعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اور سورت کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو بھی ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ ایک صحابی رسول جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں وہ سورۃ الاخلاص کو بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اس سورت سے محبت آپ کو جنت تک پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ تو کیوں نہیں ہم اس سورت کو بھی ہر نماز میں پڑھیں، اور سورت بھی پڑھیں لیکن اس کو بھی ساتھ ضرور پڑھیں۔ اتنی خوبصورت سورت ہے، اتنی پیاری سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، تو پیاری کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان 3 بار اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنے اجر کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، 3 بار پڑھیں، اگر نمازوں میں پڑھیں، ایسے پڑھیں تو ہمیں ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں، اس میں کوئی مسٹیکس نہ کریں، اس کو بالکل درست انداز میں پڑھیں، درست مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیے پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص کو مکمل تجوید کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، سب سے پہلے لفظ ہے قل، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے قاف، ایک ہوتا ہے کاف۔ قل، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قل جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہیے، کہیں، سے، جیسے انگلش میں اس کو کہیں سے، اردو میں کہو۔ قل، اگر ہم قل کی بجائے اس کو کل کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کھاؤ، جیسے کھانا کھانا ہوتا ہے کل، کھاؤ۔ تو دیکھیں کتنا بڑا مطلب چینج ہو گیا۔ تو کیا ہمیں ثواب ہوگا اگر ہم قل کی بجائے اس کو کل کہیں گے؟ تو اس لیے اس کو بہت دھیان سے قل کہنا ہے۔ قل هو اللہ، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، احد، احد۔ اب ہا کو حلق کے درمیان سے نکالنا ہے، اور اینڈ پہ جو دال آ رہا ہے یہاں تو ساکن نہیں ہے، لیکن ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ جب آیت پہ رکتے ہیں تو آخری لفظ جو ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ جب ہم آیت پہ رکیں گے تو دال جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ جب دال ساکن ہو جائے گا تو قاف، طا، با، جیم، دال جب ساکن ہوتے ہیں کلکلا ہوتا ہے، آواز پلٹ کر واپس آتی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ، سواد ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو باریک سین کی طرح نہیں پڑھنا۔ اللہ نہیں کہیں گے ورنہ سین بن جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد، لم یلد۔ اب کچھ اس کو پڑھ جاتے ہیں لم یالد، تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ یا کو بالکل لمبا نہیں ہونے دینا، پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے بتایا ہے کہ زبر زیر پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں ہونے دیتے۔ لم یلد، دال پہ کلکلا کرنا ہے، دال آلریڈی ساکن ہے۔ لم یلد ولم یولد، واو ساکن سے پہلے جب پیش آ رہی ہو تو پھر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ولم یولد، ولم یولد، ولم یکن لہ
कुल्लहू काफ लाम के साथ मिल रहा है, नून जो बीच में साकिन आ रही वो नहीं पढ़ी जाएगी। इसकी वजह ये होती है कि जब साकिन के बाद तशदीद वर्ड आता है तो वो साकिन जो वर्ड होता है वो स्किप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद। फिर से पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु स्वमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर किया करें। ये आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बनेगा इंशाल्लाह। हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो सदका जारिया की नेकियां इंसान को बाद में भी मिलती रहती हैं, और ये कुरान एक सदका जारिया है, इसको सदका जारिया बनाइए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।